احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وجعل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ افطار کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 7 رمضان المبارک یعنی 7واں روزہ، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 8ویں روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھے ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج ابتداءً میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے زمانہ بدل گیا ہے۔ یہ لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ تر اپنی عمر سے کم عمر یعنی کم عمر نوجوان یا کم عمر بچوں اور بچیوں سے سنتے ہیں۔ جو آج کل کے طلباء و طالبات ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، لیکن اصل میں واقعی زمانہ بدل گیا ہے، اور یہ بات صرف بچوں کو یا نوجوانوں کو نہیں، ہم بڑوں کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ زمانہ واقعی بدل گیا ہے۔ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں یا یہ بات ہمارے سامنے کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو 1950 سے لے کے 1970 کے درمیان جو 20 سال تھے اس میں بھی زمانہ بدلا تھا، اور 1970 سے لے کے 1990 کے درمیان جو زمانہ تھا اس میں بھی زمانہ بدلا تھا، اور 1990 سے 2010 میں بھی زمانہ بدلا تھا۔
2018 تک میں بھی زمانہ بدلا تھا، لیکن اب جو 2025 تک زمانہ بدلا ہے، اتنا تیز یا اتنی تیزی سے زمانہ کبھی نہیں بدلا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہماری نشریات میں کبھی پرندے نہیں ہوتے تھے، اب ہمارے نشریات میں پرندے ہوتے ہیں، اور پرندے ماشاءاللہ شاؤٹ بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، مزے بھی لیتے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی زمانہ بدل گیا ہے. اب مچھلیاں آ گئی، اب آبشار آ گئے، اب لائٹنگ چینج ہو گئی، کیمرے تبدیل ہو گئے، گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا، سیگمنٹس تبدیل ہو گئے، اور ساری چیزیں تبدیل ہونے کے بعد اب واقعی لگتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. آج جب ہم 2025 میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو ہمارے باہر کی جو دنیا ہے، اسٹوڈیو سے باہر کی جو دنیا ہے، اس میں آپ دیکھیں ٹریفک چالان کا سسٹم بدل گیا. پہلے ٹریفک چالان ہوتا تھا پرچے پہ لکھ کر، خیر پاکستان میں تو ڈائریکٹ ہی سائٹ پہ لے جا کے ہی چالان ہو جاتا تھا، لیکن جو پرچے پہ لکھ کے چالان ہوتا تھا اب وہ مشین کے ذریعے ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے باہر کی، تو وہاں تو آپ کا چالان آپ کی گاڑی کو نوٹ کر لیا جاتا ہے شیشے پہ لگے ہوئے اسٹیکر سے. بالکل اسی طرح سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ میرا بیٹا امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، لندن میں ہے، سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، میں کب جو ہے اس سے بات کروں گا اور کب اس کی شکل دیکھوں گا. اور بات بھی ہوتی تھی تو وہاں پر بھی وہ مشین لگے ہوئے ہوتے تھے روڈوں پر، اور اس مشین کے ذریعے ایک ٹیلی فون کا سسٹم تھا، اور اس سے وہ بیچارہ کنیکٹ کرتا تھا ہمیں. وہاں پر بھی سنا ہے لائنیں لگی ہوتی تھی. یہاں پر بھی ہم لائن ملاتے تھے. پہلے جو سینٹرل آفس ہے ہماری ٹیلی فون کی، اس کو کہتے تھے کہ مجھے سعودی عرب بات کرنی ہے، یہ نمبر ہے، ذرا لائن ملا دیں. اب تو ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، ڈائریکٹ بات بھی ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ ہم شکل بھی ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ کتنا بدل گیا، چیزوں میں ٹائمنگز میں بھی بہت فرق آ گیا. اور اسی چیز کو آپ آگے چلتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو پڑھائی میں موٹی موٹی کتابیں اب جو ہے وہ پہلے لیپ ٹاپ پہ آ گئی، کمپیوٹر پہ آ گئی، اب موبائل میں آ گئی. اسی طرح سے علم دین سیکھنا تھا تو پہلے جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے باقاعدہ کتابیں لا دو ساتھ، اور پھر ہوم ورک کے لیے بھی کتابیں لے جاؤ، اور پھر آپ کو جانا انسٹیٹیوٹ میں ضروری ہوتا تھا. قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا ہے تو انسٹیٹیوٹ میں یا قاری صاحب کے مدرسے میں، دارالعلوم میں جانا ضروری ہوتا تھا. اب ساری چیزیں آپ کو اسکائپ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے، زوم کے ذریعے ہو جاتی ہے. میٹنگز کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹر ملیشیا میں ہے، دوسرا انڈونیشیا میں ہے، تیسرا ہانگ کانگ میں ہے، چوتھا پاکستان میں ہے، پانچواں انڈیا میں ہے، چھٹا کینیڈا میں ہے، ساتواں بیلجیم میں ہے. تو سب کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے دبئی آنا پڑتا تھا، وہاں میٹنگ ہوتی تھی. اب زوم کے ذریعے سارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی بتا رہا ہے کہ زمانہ بدل گیا. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، جو تفکر کر رہے ہیں، جو فکر کر رہے ہیں، وہ جس زمانہ بدل گیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے گھر کے ماحول، ہماری طبیعتوں کا ماحول، ہمارے ذہنوں کی جو سوچ کا انداز ہے، وہ ہمارے فیصلہ کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ ہمارے گفتگو کرنے کے جو انداز ہیں، وہ ہمارے بچوں کا رہن سہن ہے، وہ ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے. اب زمانہ جو بدلا ہے، اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں، نقصان بھی زیادہ ہیں. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنا اپنا اینگل ہے سوچنے کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانے نے جتنی ترقی کی، وہ سہولیات تو لائیں، لیکن ہمارے لیے مسائل زیادہ پیدا ہو گئے. مسائل زیادہ پیدا ہو گئے کہ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھ لیں، اہم بات اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں. 5 لوگ گھر میں رہتے ہیں. پہلے جب گھر میں بیٹھتے تھے تو ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، پھر گفتگو کرتے تھے، پھر ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے یا چائے پیتے تھے، اور اس پر سارے دن کی بات ہوتی تھی. آنے والا کوئی ایونٹ ہے، کوئی شادی ہے، اس کی بات ہوتی تھی. لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، یہاں کھانا کھایا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اپنے اپنے موبائل پر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیوی اگر کسی سے فون پہ بات کرتی ہے یا کر رہی ہے تو پہلے شوہر کو کہتی تھی اگر آپ کہیں تو سرتاج میں فلاں سے بات کر لوں، اور پھر وہ فون ملاتے تھے، وہ جو ڈائل والا ہوتا تھا. اب تو سرتاج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر کا تاج کہاں جا رہا ہے یا شہزادی کس سے بات کر رہی ہے. تو مطلب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ زمانہ اتنا بدل گیا کہ ہم اپنی طبیعتوں میں ہم نے ان چیزوں کو عادت بنا لی. ہم عادی ہو گئے کہ اب ایسے چلنا ہے، اب زندگی ایسے گزارنی ہے، اب گھر کا ماحول ایسا ہی ہوگا. تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کیا بندے کو خود کو بدلنا چاہیے یا نہیں، کیا ہمیں فیصلہ کرتے وقت آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں، یا زمانہ بدل گیا ہے کہ جو بات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے دین کو بھول جائیں، اپنے کلچر کو بھول جائیں، اپنے رسم و رواج کو بھول جائیں. یہ ایک مشکل فیصلہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ ہمیں اپنی بنیادی سوچ کو نہیں بدلنا چاہیے، ہمارے کلچر کو نہیں بدلنا چاہیے، ہمارے رواج کو نہیں بدلنا چاہیے جو صحیح ہیں، اور ہمارے دین کے اصولوں کو نہیں بدلنا چاہیے. اس کو سامنے رکھیں، پھر آپ ترقی کرتے جائیں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہالی ووڈ کے اندر فلم کو یا فلموں کو ڈائریکٹ کرتی ہوں، لیکن آج 17 سال یا 16 سال مجھے ہو گئے میرا چہرہ بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. یعنی کتنی وہ اس نے اسٹرگل کی، اور اسٹرگل کرنے کے بعد ڈاکومنٹریز وہاں جو بنتی ہیں اس میں وہ ڈائریکٹر ہے اور ہے خاتون، اور بتاتی ہیں کہ میں 17 سال اس فیلڈ میں ہو گئے لیکن میں باپردہ ہی جاتی ہوں، باپردہ ہی آتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا میں نہیں کہتا سب کے لیے ممکن ہے. اسی طرح سے کئی ایسے ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ ایسے سنگرز ہیں، اداکار ہیں، گلوکار ہیں جن کا یہ کہنا ہے فنون لطیفہ سے وابستہ ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ خواتین کے معاملے میں ان کا جو انداز ہے، ان کی جو نگاہیں ہیں وہ بہت ہی پاکیزہ رہی ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں. بالکل اسی طرح سے کئی گھروں کے ماحول ایسے کہ گھر میں سارے پڑھے لکھے ہیں، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، اور ایک میڈیا سے وابستہ ہے، لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے کہ فجر کے وقت کی لائٹ جلتی ہے اور سب کے سب نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے کردار کو سنبھالیں، ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں، جدت کا استعمال ضرور کریں، لیکن جو ہماری بنیادی اساس ہیں ان کو بھی ہم برقرار رکھنے والے بن جائیں. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب. آج جب ہم اس انٹرو کے بعد واپس آئیں گے تو آؤ بات کریں میں ہم گفتگو کریں گے. دلچسپ بات ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی صورتحال، اس پر گفتگو کریں گے. نبیوں کی باتیں مفتی اسحاق مدنی صاحب کریں گے، حضرت ادریس علیہ السلام کا وہ تذکرہ کریں گے. احتیاط لازمی میں حماد احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. گھبراہٹ، بے چینی اور چڑچڑاپن، اس سے بچاؤ اور اس سے احتیاط کی بات کریں گے. وہ رمضان پاکستان میں ہمارے ساتھ این جی او ہیں آج گرین کرسنٹ ٹرسٹ، ان کے ریپرزینٹیو سعد ضیاء و مصدق عزیز ہمارے ساتھ ہوں گے. افطار مزیدار میں ہمارے شیف اسد آج بھی مزے کی چیزیں آپ کو بنا کر دکھائیں گے. کھلا تو نہیں سکتے، افطار کا وقت ہے، تو مزے کی چیزیں جو ہے وہ بنا کر دکھائیں گے. میک اینڈ چیز وتھ گارلک بریڈ. اس کے بعد عالم ٹائم اور ورفانہ لے کر ذکر ساتھ ساتھ چلیں گے. عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے آداب گفتگو، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غور و فکر کریں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کا کیا حل ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آج ہمارا موضوع ہے، دلچسپ موضوع ہے، دن رات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آزماتے بھی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے موضوع کا نام ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی صورتحال. سیگمنٹ ہمارا ہے آؤ بات کریں، اور اس میں ہم گفتگو کریں گے اس ٹاپک پر کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے. اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں یا ناکام ہوئی ہیں. ایک اور سوال اس میں ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کا کلچر ایسا ہے کہ کوئی یا کچھ والدین یا کوئی بھی والدین میں سے یہ سوچے کہ ہاں اللہ کرے کہ میرا بچہ بھی سیاستدان بنے. پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے انٹرنل معاملات اتنے پختہ ہیں کہ جس کو ہم ڈیموکریسی میں یا انصاف میں مبنی کہہ سکتے ہیں. یہ کچھ دو چار چیزیں جس پر ہم جلدی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، دنیا میں جہاں پر اچھا سیاسی نظام ہے، اچھی حکومتیں ہیں، جمہوریت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پہ پولیٹکس میں جانا ایک بہت کمال کی بات کہی جاتی ہے. اگر کسی محلے، علاقے، شہر میں، اسٹیٹ میں اگر کوئی پولیٹکس میں ہے تو اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. دنیا بھر میں جہاں اچھی ڈیموکریسی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہاں پہ سیاست ایک ڈگری ہے. یعنی آپ نیچے سے آتے ہیں، سمجھتے ہوئے جاتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے، پھر آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں جا کر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیشین ہے، یہ سیاستدان ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹکس میں کسی ایک اچھے مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے یا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خطے کی صورتحال کے بارے میں علم ہو، آپ کو ہر بر اعظم کی صورتحال کے بارے میں علم ہو، آپ بجٹ بنانا جانتے ہوں، بجٹ سمجھتے ہوں، آپ پوری دنیا کے مختلف ممالک کی مالی سچویشن، مالی صورتحال، کرنسی کے اتار چڑھاؤ، گولڈ کی صورتحال، ان سب سے بھی آپ واقف ہوں، اسٹیٹ بینکس کے رولز سے واقف ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں کے آپ نے آئین پڑھے ہوئے ہوں، آپ کو جنگوں کی تاریخ، آپ کو نیگوسیشنز کی تاریخ، آپ کو یونائٹڈ نیشن اور اس میں
پیش ہونے والی قراردادیں، ڈسپیوٹس جہاں جہاں پر ہیں ان سے متعلق ساری معلومات ہو. پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر پوری معاشی صورتحال، اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ گفتگو کرنا جانتے ہوں. سب سے اہم بات آپ میں تحمل ہو، برداشت ہو، اور آپ ٹاک شوز میں جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہوں. آپ جانتے ہوں کہ ملک میں کہاں خرابی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، ملک میں کیا اچھا ہے، اسے مزید اچھا کیسے کیا جائے. یہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہیں تو اس کے بعد آپ پولیٹکس میں کسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ دنیا کا یہ قانون ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے کہ زندہ باد مرد آباد پر جو علاقے سے نکلا اور پانی کے کنیکشن کے اوپر اس نے سیاست شروع کی تو وہ سیاستدان بن گیا. ایک بچی جو ہے وہ بس کے نیچے آ گئی، اس پر کسی نے آواز اٹھا دی تو ایک سیاسی جماعت بن گئی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی فیکٹری اور ملوں کا مالک ہے، ارب پتی ہے، اس نے پیسے دے کے سینٹ کا ٹکٹ لے لیا اور سارے لوگوں کو خرید لیا، وہ سینیٹر بن گیا، وہ سیاستدان ہو گیا. ہمارے ہاں کیا ہے، قومی اسمبلی کا آپ نے الیکشن کا ٹکٹ لینا ہے، کسی بھی ایسی پارٹی کی جو اس علاقے میں جیت سکتی ہے اس کو آپ نے فنڈ دیا 10 کروڑ روپے، 20-25 کروڑ روپے خرچ کیا، سارے پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، الیکشن کمیشن، پولیس، یہ وہ تھانہ سب خرید لیا، بدماش گنڈے رکھے، ویگو گاڑیوں میں گارڈز گھوم رہے تھے، آپ الیکشن جیت گئے. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اصول ہے. سب کا نہیں ہے لیکن قریب قیاس یہی ہے اور لوگوں کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ایسے ہی لوگ سیاستدان بن سکتے ہیں. پھر ہمارے ملک میں سیاست سستی نہیں رہی. سیاست اتنی مہنگی ہو گئی کہ اگر آپ کو کراچی کے نشتر پارک میں جلسہ کرنا ہے یا باغ جناح میں کرنا ہے، لاہور کے موچی گیٹ پہ کرنا ہے یا مال روڈ پہ ملین مارچ کرنا ہے، یا راول پنڈی میں آپ کو جو ہے جلسہ کرنا ہے، یا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ جلسہ کرنا ہے، یا کسی اور جگہ کرنا ہے، آپ نے جہاں جہاں اسپورٹس کمپلیکس میں، بنو میں، جہاں جہاں آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1.5 روپے کا پوسٹر اور 20 یا 25 روپے کا بینر ہوتا تھا، خود لگاتے تھے اور 10-10 روپے جمع کر کے گاڑی میں جلسوں میں آ جاتے تھے. اب گاڑی ہو گئی 25,000 کی، بینر ہو گیا 400 روپے کا، پوسٹر ہو گیا 50 روپے کا، سارے چیزیں پیسوں سے لگتی ہیں. پہلے ساؤنڈ ہوتا تھا وہ 20,000 میں لگ جاتا تھا، اب ساؤنڈ کا پورا سسٹم اور لائٹنگ یہ 40 سے لے کے 70 لاکھ روپے میں اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے. کارپیٹ چاہیے، کرسیاں نرالی چاہیے، بینرز، پوسٹر اور پینا فلیکسز کے خرچے ہیں. 3 دن پہلے اسٹیج تیار ہونا چاہیے، کرائے 3 دن کے لگیں گے. گاڑیاں ہوٹر والی اور اسپیکر لگی ہوئی جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کے لیے، ٹرکس، یعنی کروڑوں کا تو ایک جلسہ ہے. اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اسے اگر آپ نے 10 جلسے کیے تو آپ کے 15-20 کروڑ تو جلسوں میں چلے جائیں گے. پھر لوگ بھی پیسوں سے لائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایک طبقہ کہتا ہے بھائی جلسے میں مدرسے کے بچے کیوں آئے، تو دوسرا کہتا ہے اچھا تو پھر آپ کے جلسے میں یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں کیوں آئے. یعنی یہ بھی جھگڑا ہے. پھر لوگ ہمارے ہاں چونکہ دیہی علاقے جو ہے وہ متصل ہوتے ہیں حلقوں میں، تو لوگ وڈیروں کو یا اس علاقے کے جو بڑے ہیں جن کا سروس، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتنے ٹرک لا سکتے ہیں، کتنی گاڑیاں، کتنی بسیں لا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 50. بولا 100 لے آؤ، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اب سارے لوگ آ رہے ہیں، وہی لڑکے جو آج زندہ باد لگا رہے ہیں، شبیر بھائی زندہ باد، اگلے دن وہ کہیں گے مفتی صاحب زندہ باد. وہی لوگ وہی ہوں گے. جھنڈا تبدیل ہو گیا، نام تبدیل ہو گیا. ہمارے ہاں سیاستدان کی یہ صورتحال ہے. اور جب وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، میں 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے جب آپ بات کریں تو یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں. آپ کیسے عوامی نمائندہ بنے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بلکہ بعض جگہوں پہ سے ورس صورتحال ہے، پورے پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے اور تھپے باقاعدہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے لگ رہے ہوتے. اور کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک رات پہلے بیلٹ پیپر مل جاتے ہیں کہ صبح آ کے ایک ہی بندہ ڈال دے. اور پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، چیختے رہتے ہیں ہارنے والے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے. الیکشن ٹریبیونلز کا کوئی حال نہیں ہے. پھر جو وزیر اعظم بنتے ہیں ان کی انگریزی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی عالمی حالات پہ گرفت دیکھ لیں. جو وزیر بنتے ہیں کابینہ میں ان کی جو حالات ہیں وہ دیکھ لیں. میں یہ بات کرتے ہوئے اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھ رہا ہوں اور یقین کریں خلوص دل کے ساتھ اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں، اس میں انوالو رہا ہوں. اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، غریب و متوسط طبقے کے لوگ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. پاکستان کے گھروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ملک کا نظام بہتر چلا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ غریب ہیں، متوسط ہیں، اثر و رسوخ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، بدمعاشی نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے ملک کا نظام نہیں چلا پا رہے. ملک کا نظام وہ چلا پا رہے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا. اب نظام ہمارے یہاں صورتحال، سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی کہ اگر آپ کو پولیٹکس میں کوئی مقام بنانا ہے تو 4، 3، 5 یہ پارٹیاں ہیں، ان میں سے ہی کسی پارٹی میں آپ کو شامل ہے، آپ کا شامل ہونا ضروری ہو گیا ہے. انہی میں شامل ہو تو آپ کچھ بن سکتے ہیں.
آپ روشناس ہو سکتے ہیں, آپ کا چہرہ نظر آ سکتا ہے, ایکسپوجر بن سکتا ہے, یا آپ کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں, اور ان پارٹیوں میں جانے کے لیے بھی آپ کو جو دنیاوی لوازمات ہیں وہ سارے پورے کرنے ہوں گے. پھر ہمارے یہاں سیاستدان, چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پروسیس سے گزر کر نہیں آتے, تو جب ان کی گفتگو کا انداز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹاک شو میں باقاعدہ پانی کا گلاس رکھنا بھی اب جو ہے وہ بندوق سے کم نہیں ہے, کیونکہ کسی وقت بھی یہ پانی کا گلاس برابر والے پہ ڈال دیا جائے گا. کوئی ویٹ پیپر ویٹ پڑا ہوا ہے, یا جو ہے وہ سگریٹ بجھانے کا یا رکھنے کا اسٹو, وہ بھی مارا جا سکتا ہے. مائک توڑا جا سکتا ہے, مکہ مارا جا سکتا ہے. عورتیں عورتوں کو گالی دے سکتی ہیں, مرد مرد کو گالی دے سکتے ہیں, مرد عورت اور عورت مرد کو بھی گالی دے سکتے ہیں. آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے, وقفے پہ جانا پڑتا ہے. آپ کی اسمبلی میں بھی اکثر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ پیپرز پھاڑے جاتے ہیں جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. جذبات میں ہوتے ہیں نا, ہم بھول جاتے ہیں کہ اس میں قرآنی آیات ہے, ہم اس قانون کو نہیں مانتے. پھر جو مروجہ اصول ہیں اس پر بھی جھگڑا ہے. یعنی ملک کی بہتری کے لیے کوئی قانون سازی ہونی ہے, چونکہ یہ میرا دشمن ہے یا میرے اپوننٹ پارٹی کا ہے, اس نے صحیح بات بھی کی ہے, میں نے نہیں ماننی. پھر اسلامی قوانین سے متعلق بات ہوتی ہے تو اسلامک قوانین میں ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اتنی پولرائزیشن ہے. آپ دیکھیں ہوٹلوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. پاکستان سے باہر سیاسی جماعتوں کے درمیان یا کارکنوں کے درمیان ڈسکشن میں نے وہ واقعات سنے, مجھے لوگوں نے رپورٹ کیے کہ وہاں پہ جھگڑا ہوا ہے. امریکہ کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان ایک ہوٹل پہ بیٹھے تھے, اور آپس میں جب گفتگو ہوئی اور ترش لہجوں جملوں کا تبادلہ ہوا, تو ایک فریق نے ہوٹل کے کچن میں جمپ لگائی اور وہاں سے چھرا لے کر اس کے پیٹ میں ڈال دی. اور جو وہاں پہ پولیس آفیسر خاتون تھی وہ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اور جب کورٹ میں پیش کیا گیا ان کو, تو اس نے کہا کہ وٹنس کے لیے وہاں کس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی تھی, اس کو بلایا جائے. تو وہ خاتون آئی, جج نے پوچھا ہاں تم نے کیا دیکھا؟ بولا میں نے کیا دیکھا, میری ٹریننگ میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ اتنی بے دردی سے کسی بندے کے پیٹ میں چھرا ڈال کے یوں گھما دیا جائے گا. ہم ایسے کام کرتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں عدم برداشت ہے, تحمل نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, متوسط طبقے نیچے سے نہیں آئے. جس کو پوسٹر لگانا نہیں آتا وہ آج وزیر ہے, جس نے کبھی بینر نہیں لگایا وہ وزیر ہے, جس کو کبھی رسی باندھنے نہیں آتی وہ وزیر ہے, جس نے کبھی گرفتاری نہیں جھیلی وہ وزیر ہے, جس نے کبھی علاقے میں عوامی حقوق کی خاطر مار نہیں کھائی وہ حکومتوں میں ہے, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, کوئی گورنر بن گئے, کوئی مشیر بن گئے. مشیر, وزیر, گورنر یہ وہ بنتا ہے یا بننا چاہیے جس نے یہ سارے اسٹیجز کراس کیے ہوں. میں خلوص دل کے ساتھ انتہائی ادب سے تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیں, جو ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں ان کو آگے لائیں. ٹیلی فون پر, سورس پر, رشتہ داری پر لوگوں کو آگے نہ لائیں. غریب ہے تو کیا ہوا, اگر وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس کو آگے لائیں. اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ پولیٹکس میں آئیں, اس سے نہ ڈریں کہ یہ ساری مافیاز کام کر رہی ہیں تو میں آپ کے گھر بیٹھنے سے آپ قابل ہیں, آپ کے گھر بیٹھنے سے نہ جانے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت بھی پوری دنیا میں کئی ایسے پاکستانی ہیں جو ان ممالک کو چلا رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان میں آ کے سیاست نہیں کرتے. مفتی اسحاق مدنی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کافی جہتوں پہ تو آپ نے گفتگو کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پارٹیوں کے جو منشور بنائے جاتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ, لیکن الیکشن سے پہلے تک, اور اس کے بعد اس منشور کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور پھر جو چیزیں ہوتی ہیں کرنے والی, وہ کرنے کے بجائے جو چیزیں نہیں کرنے والی ان کاموں میں سب پڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے دنیا بھر کے دائرے کے خبروں پہ تو اب نظر رکھنا آسان ہو گیا دائرے سیٹلائٹ چینلز کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں نا, ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اخراجات کو کنٹرول کیا جائے, اور پھر ایک اچھا مکالمہ یا مباحثہ ٹی وی چینلز کے ذریعے, جیسے امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, کہ اگر 2 افراد ہیں کہ جو صدر کے الیکشن لڑ رہے ہیں, وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں, اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جو ہے وہ پیش رو ہیں, تو وہ ایک یہاں بیٹھ جائے, یہاں بیٹھ جائے, ایک اپنا منشور کرنا, 4 5 6 8 صحافی بیٹھ جائیں اور مکالمے کی فضا ہو, پھر اس میں سے بات چیت نکلے نا. لیکن ہمارے یہاں گھبراتے ہیں شاید یہ کرتے ہوئے کہ معلومات نہیں ہوتی, سوال اگر سخت آ گیا تو جواب کیسے دیں گے. اور پھر پبلک کو فیس کرنا چاہیے. ظاہر کہ یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہوتے ہیں, دیگر ہوتے ہیں, ان کو سوال کرنا چاہیے. اور پھر جو پولیٹیشنز ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں, تو خدمت کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو عوام کی عدالت میں پیش بھی ہونا پڑے گا, اور جو آپ منشور لے کر آئے ہیں اس کے لیے آپ کو عوام کو آمادہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں جو سچویشن آپ نے صورتحال بتائی ہے, میرے خیال میں ہمارے یہاں الیکشن کو ختم کر کے صرف سلیکشن, کیونکہ ہونا آخر میں سلیکشن ہی ہے, تو الیکشن کا یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. آپ سلیکشن کیجئے, غریب عوام کو ٹیکس بھی نہ دینا پڑے,
اور یہ جو 1-2 دن کی چھٹی آ جاتی ہے یا مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی نکلیں باہر, سلیکشن کریں کہ بھئی یہ افراد ہوں گے حکومت چلائیں گے, کیونکہ اینڈ میں ہونا وہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں 5 سال میں ایک موقع ملتا ہے اور ووٹ دینے کا. اگر میرے اس ووٹ کی بھی ویلیو اور عزت نہیں ہے تو اس موقع سے بھی ہم دستبردار ہوتے ہیں. برائے کرم اس ڈرامے کو ختم کر کے سلیکشن پہ آ جائیں. واہ واہ واہ. حالانکہ اگر اتنا زیادہ جو ہے اتنی زیادہ بدگمانی نہ ہو تو پھر ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ووٹ دے. لیکن چونکہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ میرا ووٹ گنا بھی جائے گا کہ نہیں, لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے تو لوگ ووٹ دینے بھی نہیں نکلتے. اچھا کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں بھائی ملک کو تبدیل ہونا چاہیے, اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا آپ کے حلقے میں 5 لوگ کھڑے تھے, سب سے اچھا کون تھا؟ بولا وہ 3 نمبر والا. آپ ووٹ دینے اترے؟ بولا نہیں. کب اٹھے تھے؟ بولا وہ جس دن الیکشن تھا نا اس دن ساری رات ہم جاگے, میں 5 بجے اٹھا, 6 بجے پان والے کی دکان پہ گیا, سگریٹ لگائی اور میں پوچھتا تھا ہاں بھائی کیا پوزیشن ہے, کون جیت رہا ہے. تو ایسے تبدیلی نہیں آتی. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان نشریات کے ساتھ, اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہوتے ہیں اور روزانہ اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے حالات زندگی مختصراً بیان کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. نبیوں کی باتیں میں آج مفتی صاحب تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ذکر خیر ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا. حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. حضرت شیس علیہ السلام کے ذکر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے, اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان صحیفوں پر بھی اور اس کے علاوہ 30 اور صحابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. آپ کا نام مبارک جو ہے وہ خنو یا اخنو ذکر کیا گیا, لیکن آپ کا لقب ادریس ہوا. ادریس یہ آپ کا نام نہیں, ادریس آپ کا لقب ہے, چونکہ آپ بہت زیادہ صحائف کا درس دینے والے تھے, اس وجہ سے آپ کو ادریس کہا گیا. بہت زیادہ آسمانی کتابوں کا درس دینے والے یا آسمانی صحائف اور کتب کا زیادہ ذکر کرنے والے, پڑھنے والے, لوگوں کو سنانے والے, اس وجہ سے آپ کو ادریس کہا گیا, اور یہ درس سے ماخوذ ہے جملہ جو لیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو انعامات عطا فرمائے ان میں ایک انعام یہ ہے کہ آسمانوں میں آپ ابھی بھی زندہ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں, اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں آیا کہ وہ بھی مطلب حیات ہیں, زندہ موجود ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 صورتوں میں بیان فرمایا. سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, وہاں پہ ذکر ہوا. اور اسی طریقے سے دوسرا ذکر خیر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت ذوالکفل اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلی آیات کے اندر لفظ صدیق کے ساتھ تعبیر فرمایا, اور دوسری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صابرین اور قرب الہی کے لائق بندوں میں آپ کا شمار فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال آپ نے بھی پائے تھے. یعنی اس طرح سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی حیات کے اندر بھی آپ تشریف فرما تھے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے سراپہ اقدس کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ آپ کا رنگ سفید تھا, قد لمبا تھا, سینہ چوڑا تھا, اور آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پہ آپ کے زیادہ بال جو ہے موجود تھے. اچھا عملی زندگی کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی کسب کیا ہے, کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کیا ہے. آپ کا کپڑوں کی سلائی کا کام تھا اور آپ اس سے اپنا گزر اوقات جو فرمایا کرتے تھے, اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب بھی سوئی سے کپڑے کو سیتے تھے تو ہر ٹانکا لگاتے ہوئے کہتے تھے سبحان اللہ, ہر ٹانکا لگاتے ہوئے کہتے تھے سبحان اللہ. تو آپ کا کام بھی پورا ہو جاتا تھا اور اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے پورے دن عمل میں بھی آپ سے کوئی زیادہ نہ ہوتا تھا. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذریعہ معاش بندہ جو بھی اختیار کریں لیکن ساتھ میں اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی تر رکھے. اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات یہ کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی ابتدا فرمائی ہے, جن میں سے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے ہی قلم بنایا اور نوک سے قلم سے آپ نے لکھنا شروع کیا. یا بعد نے لکھا کہ کپڑوں کا کوئی ڈیزائن آپ بناتے تھے
اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بری خطاطی وغیرہ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ کا کپڑے سے قلم سے لکھنے کا معاملہ ہوا. اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے باقاعدہ کپڑوں کو ٹانکا لگا کے سی کر کے پہننا سب سے پہلے آپ نے کیا. اس سے پہلے جو جانوروں کی کھالیں یا بڑے درخت کے پتے ہوتے تھے وہ بطور لباس استعمال کیے جاتے تھے, تو سب سے پہلے آپ نے ہی اس چیز کو اختیار فرمایا. اسی طریقے سے ہتھیار بنانے والے بھی آپ ہیں سب سے پہلے, کہ جانور وغیرہ کا شکار کرنے میں یا موذی جانور سے حفاظت کرنے میں ہتھیار آپ نے بنایا. اسی طریقے سے فرمایا کہ ترازو اور پیمانے قائم کرنا یہ بھی آپ نے, یعنی جو وزن وغیرہ ہم کرتے ہیں یا پیمانہ کرتے ہیں ناپ کرنا کسی چیز کا یا وزن کرنا, یہ ترازو اور پیمانے بھی آپ نے قائم فرمائے. اسی طریقے سے علم نجوم یعنی ستاروں کے ذریعے جو علوم حاصل کرنے کا معاملہ ہے اس کے موجد بھی آپ ہیں. علم رمل کے موجد بھی آپ ہیں. علم رمل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی خط بناتے ہیں یا نقوش بناتے ہیں تو ان کے ذریعے مستقبل کی خبر کا علم ہونا. اگرچہ یہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرما دی علم رمل کی, تو علم رمل کا سیکھنا تو جائز نہیں ہوتا, مگر علم نجوم کا بہرحال جاننے والے موجود ہیں. لیکن ہاں اگر کوئی علم رمل بھی اس اعتبار سے سیکھتا ہے کہ ایک علم کی حیثیت سے, نہ یہ کہ لوگوں کو غیبی خبریں بتائے, نہ یہ کہ لوگوں کو مستقبل کے حالات بتائے, تو اس کی تو اجازت نہیں ہے, کیونکہ غیب کا علم اللہ ہی جاننے والا ہے. اور اگر کوئی علم نجوم سے, علم الاعداد سے, علم رمل سے, علم جفر سے کوئی خبر دیتا بھی ہے تو وہ ظنی خبر ہوگی, یقینی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ یقینی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی وحی کے ساتھ ہوگی. آخری بات اس اعتبار سے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. تو آپ نے صالح نبی اور صالح بھائی کہہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا. قرآن پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا. تو آسمانوں میں جانا اگر یہ بلند مقام کی علامت ہے تو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آسمانوں میں بلکہ اس سے زیادہ بلندیوں پہ, بلکہ عرش اعلیٰ سے بھی بلندیوں پر اور رب تبارک و تعالیٰ کی جلوے دیکھ کر آئے ہیں. تو ہر نبی کا مقام بلند ہے, لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے جب ذکر خیر ہوتا ہے تو وہیں کہیں نہ کہیں ہم نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتے ہوئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. بہت خوب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ٹھیک. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج ہمارا موضوع ہے گھبراہٹ, بے چینی اور چڑچڑاپن. یہ یقیناً ایک بیماری کی صورت بھی بن گئی ہے. پہلے تو عادت کی صورت تھی, اب باقاعدہ ایک بیماری بن گئی ہے کئی سالوں سے. تو یہ نہ ہو, اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطیں بتائیں. پہلے تو اس کی وجہ بتاتے ہوتی کیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک بہت اچھا ہے, اور لیکن بس یہ کہ ٹائم کی کنزپشن کی جیسے ہم ڈسکس نہیں کرتے, لیکن مین پوائنٹس پہ ہم لوگ اس پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, گھبراہٹ, بے چینی اور چڑچڑاپن یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں, اور یہ تینوں جو ہے ایک انسان میں تینوں بھی پائی جاتی ہیں اور تین الگ الگ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. گھبراہٹ کی دیکھیں بہت ساری وجہ ہیں, جس کو وجہ القلب بھی کہتے ہیں, جیسے سینے کے امراض یا سینے کے پھیپھڑے, جس کو نظام تنفس ریسپیریٹری سسٹم بھی کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں کو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو سائنس میڈیکیشن ان کی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوموگلوبن خون کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے گھبراہٹ, بے چینی, دم کا گھٹنا اور ایسا لگنا کہ آنکھوں سے پانی آنا, ٹھنڈے پسینے آنا, یہ بھی اس میں علامات میں شامل کیا جاتا ہے. اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا سب سے مین اور ویک پوائنٹ جو ہے, جو ہم جہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہم ڈاکٹرز کے جاتے نہیں جاتے, کچھ نہیں پوچھتے. کسی نے کہا کھجور کھا لو, کسی نے کہا کچھ کھا لو, کسی نے کہا یہ کر لو, کسی نے کہا یہ کر لو. ٹھیک ہے, ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی دی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ جو مستند طبیب ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ اسی لیے ہی بیٹھے ہیں تاکہ وہ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی میں رونما ہونے والی تکالیف سے بچاؤ کو ممکن بنا سکیں وہ. صحیح. اچھا, اب آتی ہے گھبراہٹ کے بعد بے چینی. بے چینی میں دیکھیں اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے, اور اس سے چڑچڑاپن کا تھوڑا سا تعلق بھی یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, ایک ہماری جسم کی ہر رگ, ہر حصہ, بال, ہمارے رونگٹے, یہ قدرت کا ہی ایک مشاہدہ ہے اللہ کا. اسی طریقے سے دماغ کے اندر نا کچھ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جسے ڈوپامن کہتے ہیں, سیروٹونین کہتے ہیں, نیوروٹاکسنز کہتے ہیں.
اس کی کمی سے بھی اوپر نیچے ہو جانے سے بھی امبیلنسنگ ہوتی ہے تو آپ کے مزاج میں اور آپ کی طبیعت میں بے چینی اور اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے. اب آیا کہ اس کو کیسے پہچانا جائے؟ اس کو ایسے ہی پہچانا جائے گا کہ جب آپ کسی طبیب کے پاس جائیں گے، کیونکہ نارملی نہ تو آپ کوئی نیورو کے ڈاکٹر ہیں، نہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو فیل ضرور کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، کسی طبیب کے پاس جائیں گے، کسی آپ ایسے لوگ کے پاس جائیں جو روحانی علاج کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر کیفیات میں ان کی لانے کے لیے. اچھا، اب تک تو لوگ گھبراہٹ، چڑچڑاپن اور بے چینی کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہے. وہ تو کہتے ہیں ایسے ہوا ہے 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ٹینشن تھا مجھے، یا اچانک موسم تبدیل ہوا، یا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا باہر کاروبار میں کوئی نیچے ہوتا، اس لیے گھبراہٹ بے چینی ہو رہی ہے. اس کو بیماری تو تصور ہی نہیں کرتے. اب اویئرنیس آئی ہے کہ بھائی یہ ایک بیماری ہے. جی، آپ بہت پہلے کی بات ہے کہ پہلے نارملی ہسپتال ہوتے تھے، سرکاری ہوتے تھے، اور میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں یا آپ اپنے چائلڈہڈ میں ہوں گے تو دیکھتے تھے بڑا پرائیویٹ میں تو ہسپتال ابھی بھی بچہ ہوں. ماشاء اللہ. آپ کو کس نے کہہ دیا میں بڑا ہوں؟ نہیں، آپ ینگ ہیں ماشاء اللہ. میں تو آپ کو 12 سال سے واچ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں میں آپ کو. اور اس میں یہی ہے کہ یہ مفتی صاحب بھی اس بات کو ہمارے جو ہے وہ شاید سپورٹ کریں کہ اب تو ہر علاقے میں کلینکس اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے بنائی گئی، لوگ اب کاؤنسلنگ کرنے لگے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر چیز کی دوا دی جائے، کاؤنسلنگ سے بھی آپ کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور ایک جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، شاید لوگ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، ہماری جو ڈیزائرز بڑھتی جا رہی نا، خواہشات. اور دوسری بات ہے کہ دیکھا دیکھی، مثال کے طور پہ میرے مزاج کے مطابق اگر کسی نے بات نہیں کی تو میں اس کا مخالف ہو جاؤں گا، تو یہ بھی چڑچڑاپن کی، اکتاہٹ کی بیسک وجہ بنتی ہے. صحیح. احتیاط کیا کرنی چاہیے، کس طرف نہ جائے بندہ؟ احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے آپ ان چیزوں کو فوکس کریں جو آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مینٹین کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ تو چڑچڑاپن اور بے چینی کی اس طرح کی کیفیت پہ آ رہا ہوں. گھبراہٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پی ایف ٹی کا ٹیسٹ ہوتا تھا جس کو پلمونری فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں. اب وہ چیزیں ہٹ گئی ہیں، اب نئی چیزیں آ گئی ہیں. آپ ٹیسٹ نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ترتیب بتائے گا. نیند پوری کریں، ٹھیک ہے، کھانا ٹائم پہ کھائیں، کھانے کو ہضم بھی کریں، واک کریں، ایکسرسائز زندگی میں لازمی. کھانا اپنے پیسوں سے کھائیں. جی صحیح بات ہے. نہیں، بہت اچھا کہا آپ نے، کھانا اپنے پیسوں سے کھائیں. سیکنڈ یہ کہ میں چھوٹی سی ریمیڈی بتا دیتا ہوں. اچھا، میں جتنی بھی یہاں پہ ڈیلی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ میں ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے سرٹیفائڈ ہوں تو بتا رہا ہوں، یہ میرے کوئی وہ نہیں ہے. اور ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ، سوشل میڈیا پہ بھی دوبارہ دیکھ لیں. جی، آپ نارملی جو ہے ارکے گلاب لے لیں، اچھا سے اچھا کے نام سے مل جاتا ہے. آپ 1 کپ ارکے گلاب اور الائچی گرین والی پاؤڈر اس کو بنا کے رکھیں. صرف آپ 2 سے 3 چٹکی جو ہے وہ آپ پاؤڈر لیں اور 1 کپ ارکے گلاب پئیں اور گھونٹ لے کے پئیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے کہ ودن 1 to 2 days آپ کو بہت افاقہ اور آپ کے سینے میں وجع القلب، اطمینان اور آپ کی بے چینی، گھبراہٹ یہ ہوگی. دوسری بات ہے کہ پیشنس بھی رکھنا چاہیے، صبر بھی رکھنا چاہیے. ہر چیز میں نا جلدی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ چڑچڑے رہیں گے ساری زندگی، گھبراہٹ رہیں گے، آپ بھی گھبرائیں گے، دوسروں کو بھی گھبراتا ہے. گلاب پی رہے ہیں تو ذرا گلاب کا اثر بھی جو چیک کریں کہ یہ گلاب آپ کو کس طرح گلابی کرتا ہے. فوراً تو نہیں ہوتا، ہر چیز میں وقت لگتا ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں پاکستان کی خدمت کرنے والے، خلق خدا کی خدمت کرنے والے، ہمارے شہر کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں آج ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والے ایک بہت ہی پیاری NGO، بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں، بہت ہی نفاست کے ساتھ کر رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں اور مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں، تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ایک پروفیشنل ٹیم ہے. اور میری مراد ہے گرین کرسنٹ ٹرسٹ، اور ان کے 2 مہمان ہمارے ساتھ ہیں، 2 نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. مصدق عزیز صاحب، آپ کو السلام علیکم. وعلیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سعد ضیاء صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. اور میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ جو گرین کرسنٹ ٹرسٹ ہے اور یہ جو 2 مہمان ہیں، ان سے میری ملاقات ہر سال تقریباً ہوتی ہے، اور پورا سال ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے. اس لیے گواہ بن جاتا ہے بندہ کہ کون کس طرح سے کہاں کام کر رہا ہے.
بیسیکلی تو ان کا کام میں نے جو دیکھا ہے وہ تعلیم کی طرف زیادہ ہے, یتیم بچوں کی کفالت اور پھر انہیں معاشرے میں ایک مقام دلانا اس طرف زیادہ ہے. انٹیریئر سندھ میں اور ایسے علاقوں میں جو پسماندہ ہے, یعنی مشکل کام کر رہے ہیں, آسان کام باقی بھی ہیں لیکن انہوں نے مشکل کام کا جو ہے وہ چناؤ کیا ہے, اس کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کے لیے پوری ایک ٹیم تیار کر لی ہے. مصدق بھائی پہلے تو آپ کی طرف آتا ہوں, مختصر تعارف بیان کر دیں. ہر سال بیٹری چارج ہو جاتی ہے جب آپ تعارف کرواتے ہیں. بہت شکریہ چینل 5 کا, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. گرین کریسنٹ ٹرسٹ 30 سال سے ڈیزرونگ کمیونٹیز کے لیے اسکول ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے. پریزنٹلی ہمارے 170 اسکول ہیں پورے صوبہ سندھ میں, ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس 32,800 ڈیزرونگ بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں. اس میں 40% سے زیادہ بچیاں ہیں اور ایک ہمارا ایکسٹینڈڈ پروگرام آرفن سپورٹ پروگرام ہے. ان بچوں میں سے 2,155 آرفن بچے ہیں جو ہمارے سسٹم میں پڑھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. سعد بھائی پچھلے سال میرے خیال میں آپ نے بتایا تھا 150 یا 155 تھے, اب 170 ہو گئے. ایک سال میں 25 مراکز بڑھ گئے ماشاءاللہ. ایکچولی 2 سالوں میں 2 سال. لیکن جی ہاں, یہ واقعی بڑا اللہ کا فضل ہے, بڑا حالانکہ کمال ہے. مالی معاملات اور معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو ڈونیٹ یا ڈونیشنز میں بھی پرابلمز آتی ہیں. جی ہاں, ہمارا 170 اسکول اور 32,800 بچے ہو کے اب ظاہر ہے ہمارا چیلنج بڑھ گیا ہے, ہدف بڑھ گیا ہے. ہاں لیکن یہ ایسے مشکل حالات جب آتے ہیں اسی وقت تو ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا جی, کیونکہ حالات اس طرح کے ہوئے کہ ایسے بہت سے اسکول بند بھی ہوئے, تو کچھ اسکول ہم نے ٹیک اوور کیے ہیں. جو چل رہے تھے اسکول لیکن نہیں چل پائے کیونکہ معاشی ان کے بھی ظاہر ہے کمرشل اس پہ, تو پھر وہ ہم نے کر لیا اور ہم نے اپیل کی مخیر حضرات سے, لوگوں سے کہ جی آپ لوگ ہمیں اس کو سپورٹ کریں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایوری ایئر یہ گرو کر رہے ہیں اور آج ہمارا 31 ایئر ہے. جی ہاں, 31واں سال ہے ماشاء اللہ. اچھا مصدق بھائی, کیا کچھ نیا نظر آ رہا ہے کہ آگے جو سال 2 سال 3 سال ہوں گے کچھ نیا کرنا پڑے گا؟ ٹیکنالوجی بدل گئی, کام کا طریقہ کار بدل گیا, یا نئے ایریاز دیکھنے پڑیں گے, یا حالات زیادہ خراب ہو گئے تو بچوں کی اسپیڈ بڑھ جائے گی جو آپ کے پاس آئیں گے؟ کچھ نیا نظر آ رہا ہے کہ پالیسی چینج ہوگی جو پچھلے 30 سال گزرے اس کے مقابلے میں نئی صورتحال کا سامنا ہو؟ سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے جس شعبے میں بھی جو کام کر رہا ہے جی وہ اس کام کو اس سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. تو ہم بھی الحمدللہ جو ہمارا اسکول ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, آئی ٹی کو, ٹیکنالوجی کو کی طرف توجہ اپنی بڑھا رہے ہیں اور اس حوالے سے بچوں کو کلاس 10 تک آنے تک ان کو اس ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں گے تاکہ وہ شارٹ کورسز کی بنیاد پر میٹرک کے فوراً بعد بھی اگر کوئی جاب ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو جاب میں جا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی آپ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. 2 ٹائم کھانا آپ کو نہیں مل رہا اس پہ فوراً توجہ آتی ہے, لیکن تعلیم نہ ملنے سے جو نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, جو بھی خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ گزشتہ 20 سال میں پاکستان سے بہت آگے نکل گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے مواقع دستیاب نہیں ہیں. تو تعلیم کے مواقعوں کو بڑھانا ہے تاکہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہو. اچھا سعد صاحب یہ بتائیں کہ آپ انٹیریئر سندھ میں یا پسماندہ علاقوں میں جب جاتے ہیں کام کرتے ہیں, میں بھی چونکہ آنا جانا بہت ہوتا ہے, وہاں پر بچے ننگے گھوم رہے ہیں, کپڑے بھی نہیں ہیں, ناک سے غلاظت بہہ رہی ہے, سارا دن ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں ان کو, خود ماں جو ہے کھیتوں میں کام کر رہی ہے, باپ گٹکا کھا رہا ہے اور ہوٹل میں بیٹھ کے ٹی وی یا مووی دیکھ رہا ہے. ایسی سچویشن میں بچے تو روز پیدا ہو رہے ہیں, آپ جیسی آرگنائزیشن پوری محنت کر رہی ہے کہیں نہ کہیں کوئی بیلنس آ جائے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دوسری طرف خرابی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, خرابی کی سپیڈ تو ہے تیز, لیکن اب ہمیں تو اس کے سلیوشن کی طرف کوشش کرتے رہنا ہے. ہمارا کام ہے, ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جی نہ مایوسی نہیں کرنی. صحیح. تو اس میں جو پازیٹیو کردار ادا ہو سکے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب آگ جل رہی تھی تو وہ جو ایک چڑیا جو ایک گھونٹ پانی کا وہ بھی لا کے اس نے گرایا کہ بھئی میرا حصہ ڈل جائے, اپنے حصے کا کام کیا. تو سر ہمیں بھی یہی کرنے کی کوشش ہے. اچھا انٹیریئر سندھ میں یا پسماندہ علاقوں میں جب آپ اسکول کھولتے ہیں تو ٹیچرز کہاں سے ملتے ہیں آپ کو؟ یہ بھی اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکولس کا جو ہم نے سلسلہ رکھا ہے, پہلی چیز تو یہ کہ ہم اسکول وہاں بناتے ہیں جہاں اسکول ہی نہ ہو. اچھا, ہمارا موٹو ہے اسکول وہاں ضرورت جہاں. اب جب وہاں اسکول ہی نہیں ہے تو ٹیچر کہاں سے ملیں گے؟ ہاں, تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ادارہ ہے سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کے تحت ہم لوگ وہیں کی میٹرک پاس, انٹر پاس بچیوں کو
ٹرین کرتے ہیں. اچھا ہم ان کو امپلائمنٹ بھی دیتے ہیں اور پھر ان کو ہم ٹرین کر کے ٹیچر بناتے ہیں اور وہی بچیاں اپنے ہی محلے کے بچیوں کو پھر وہ تعلیم دیتی ہیں کہ کیسے پڑھانا ہے, ٹریننگ اس کی. تو یہ پورا ایک آپ سمجھیں کہ پوری کمیونٹی انگیجمنٹ ہوتی ہے, پورا محلہ اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اسکول کے ساتھ. اچھا ویسے سرکاری اسکول بھی تو کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہے, بھلے اس پہ گدھے بند رہے ہیں یا جانور بندے ہوتے ہیں یا شادی حال بن گئے وہ, لیکن انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر پنجاب میں یا پاکستان کے دیہی علاقوں میں کسی نہ کسی شیپ میں سرکاری عمارتیں تو موجود ہیں, کیا خیال؟ سر میں آپ کو ایک یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ ایک سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک بڑا آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اچھا سندھ حکومت کا ادارہ ہے. اچھا اور وہ ان کے تحت ہمارے پاس کوئی 21 سے زیادہ سکولز ہیں. اچھا جس کی فائنینشیل اور پوری کی پوری معاونت جو ہے وہ سندھ حکومت کر رہی ہے اور چلا ہم رہے ہیں. اچھا تو جہاں پر کہیں اگر آپ کو گدھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو مجھے ایک اچھی امید ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر خصوصاً سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں کام کر رہی ہے. بہت خوب. اور وہ یہ این جی اوز کے ساتھ مل کے کہ جی آپ بے شک پڑھائیں تاکہ یہاں پر جو وہ علاقہ بہتر ہو, اور ظاہر ہے وہ بہتر ہوگا تو ہمارا سندھ بہتر ہوگا. یعنی جو کام اچھے ہو رہے ہیں ان کی ستائش اور تحسین ہونی چاہیے. اگر سندھ حکومت نے جیسے کہ بتا رہے ہیں سعد صاحب کہ ان کو چلانے کے لیے اسکول دیے ہیں, اگر ان کو چلانے کے لیے اسکول نہ دیں تو یقیناً انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی کہ یہ عمارت اور یہ سسٹم ضائع ہو جائے, ضائع ہو رہی تھی بالکل. اچھا مصدق بھائی, آرفنس پہ بہت کام کر رہے ہیں آپ, یتیم بچوں پہ. پہلے تو بتائیے یتیم بچے آتے کہاں سے ہیں, پھر ان کو کیسے پالتے ہیں, دن پورا کیسے گزرتا ہے, پھر رمضان میں ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے, پھر عید میں ان کی عید کیسے گزرتی ہے. اس میں بڑا امپورٹنٹ بات کہ آرفنیج ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. بچے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبر کے پاس رہتے ہیں, ماموں خالہ پھپھو جو بھی ہے, اور ہم انہیں پورا سال کچھ ایکسٹینڈڈ سپورٹ کرتے ہیں. ان کی اسکول ایجوکیشن ساری ہمارے ذمہ ہے. بڑی عید پر قربانی کا گوشت دیتے ہیں, چھوٹی عید پر شاپنگ کرواتے ہیں. چھوٹی عید اب قریب آ رہی ہے تو ہماری ڈونر سے یہ ریکویسٹ بھی ہے, اپنے ڈونرز کو ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے سسٹم میں جو یتیم بچے پڑھ رہے ہیں 2155, ان کو آپ عید شاپنگ کے حوالے سے سپورٹ کریں. رمضان راشن ہم دیتے ہیں, ہیلتھ کیمپ لگائے جاتے ہیں یتیم بچوں کے حوالے سے. انہیں ڈریم ورلڈ اور اندرون سندھ مختلف مقامات پہ ایک دن کے لیے پورا ممبر بنایا جاتا ہے, پکنک کے لیے لے کے جاتے ہیں. اسکول بیگ, یونیفارم, شوز, یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اور وہ رہتے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرس کے پاس ہی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ویسے تو پورا سال ہی ہمیں اپنے رزق حلال میں سے کچھ نہ کچھ مخصوص یا مختص کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اداروں کی مدد کر سکیں, لیکن ماہ رمضان میں چونکہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے تو لوگ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اس میں خرچ کرتے ہیں. تو مخیر حضرات سے بھی اور عام لوگوں سے بھی میں ذاتی طور پہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ گرین کرسچن جیسے اداروں کی مدد کریں تاکہ یہ جو 32-33 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں اور اتنے ہی اور بچے اور اس سے بھی زیادہ بچے انشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کریں گے, اپنا مستقبل سنواریں گے, تو اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا سعد بھائی یہ بتائیں کہ کوئی ایسے ماڈلز ہیں 30 سال میں کہ ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور اب وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, کوئی آفیسر بنا ہے, کوئی جج بنا ہے, کوئی پولیس میں اعلیٰ مقام پر ہے, کوئی باہر گیا ہے, کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے ویسے؟ جی بالکل, بہت سارے ماڈلز ہیں ان گنت. یہ اتفاق ایسا ہوا ابھی ریسنٹلی ہمارا جو تھر کول پروجیکٹ ہے جی وہاں پہ میرا اپنا جانے کا اتفاق ہوا. جب وہاں ہم گئے تو کچھ 2 حضرات ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آئے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ گرین کرسنٹ ٹرسٹ سے آئے ہیں. تو میں نے ملاقات ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. اچھا. اور آج ماشاءاللہ آپ کے ایک نیشنل کاز کے اوپر ایک تھر کول پروجیکٹ پہ ایک بڑے اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے ہی اسکول کی ٹیچر اور پرنسپل لگ چکی ہیں. یہ تو ان گنت ہیں, بہت ساری ہیں. پھر اسی طرح کچھ فارماسسٹ بن گئی. بڑی خوشی ہوتی ہوگی کہ تو یہ تو بالکل, یہ تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ تشریف لائیں تو آپ کو ہمارے پاس تو بہت ساری ایسی سکسیس سٹوریز ہیں. صحیح. اچھا مصدق بھائی کیا کہنا چاہیں گے, فائنل ورڈز, کیمرہ آپ کے سامنے ہے, پھر سعد صاحب آپ اپیل کر دیجیے گا. پہلے آپ. تعلیم کے حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. تعلیم پر اگر سب مل کے توجہ دیں گے اور انڈر پریویلیج کمیونٹیز کے لیے اسکول ایجوکیشن کے یکساں مواقع دستیاب ہوں گے تو پاکستان ترقی میں آگے بڑھ جائے گا. بہت شکریہ. جی سعد صاحب. میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ رمضان کا مہینہ ہے, زکوٰۃ آپ کا 2.5% ان بچوں کا
100% ہے. واہ واہ. اور زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ کسی بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو صرف وہ بچہ نہیں بلکہ وہ ایک خاندان جو ہے اس کو ایک بہتر پراسپیکٹ ملتا ہے. تو یہ چیز، اور خاص طور پہ جو ہمارے یتیم بچے ہیں، جو 2155 یتیم بچے ہمارے نیٹ ورک کے اندر ہیں، جن کی کفالت ہوتی ہے، جن کا رمضان کا راشن جاتا ہے، جن کا عید کی شاپنگ ہم اس طرح کراتے ہیں کہ جس طرح اگر ان کے والد حیات ہوں تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو دکان پہ لے جائیں اور بولیں بیٹا اپنی پسند سے آپ شاپنگ کریں. تو اس قسم کی چیزوں میں آپ کی سپورٹ چاہیے. ہمارا ایک شارٹ کوڈ ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا 8891. آپ اس پہ اگر بلینک SMS بھی کر دیں گے تو غالباً 40 یا 50 روپیہ آپ کے اکاؤنٹ سے ہمارے اس حصے میں آپ کا حصہ ڈل جائے گا. اور اس طرح کی بابرکت وقتوں میں رمضان کا پہلا عشرہ، اس کے اندر اگر آپ اس طرح اپنا حصہ ڈال دیں گے تو یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی کامیابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. بہت خوب، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت پہ رحمت ہو جائے گی اگر ہم اور آپ ایسے اداروں کا ساتھ دیں گے. مصدق بھائی آپ کا شکریہ، سعد صاحب آپ کا شکریہ، اور زاہد سعید صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور لیڈر، ان کی لیڈرشپ میں اور ان کے ساتھیوں کی لیڈرشپ میں پورا کارواں چل رہا ہے. ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ قافلہ بڑھتا رہے اور اسی طرح سے یہ خلق خدا کی خدمت کرتے رہیں. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کس جگہ پر ہوں. یہ خوبصورت جگہ، بارونق جگہ، جس میں ہمارے سامنے SAC یعنی سیک کی پروڈکٹس بھی ہیں. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلائم گیس کا ایک پورا سسٹم بھی ہمارے پاس ہے، دیگر چیزیں بھی موجود ہیں. اور سب سے اہم اس سیگمنٹ کے اور اس جگہ کے ہیرو میرے دل کے قریب جناب شیخ اسد صاحب بھی ہیں. تو سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے افطار مزیدار. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. ہمیشہ کی طرح تر و تازہ، خوش و خرم، اللہ آپ کو ایسا ہی رکھے ماشاءاللہ، مسکراتا ہوا. بالکل. اور رمضان میں اسپیشلی دیکھا گیا ہے کہ جب روزہ ہوتا ہے تو لوگوں کی جو ہوتا ہے نا تاثر، وہ یہی ہوتا ہے روزہ ہے اور بڑا مدھم سے ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو اور گلو کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ فریش ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو پراپر اچھے وے میں اس کو رکھیں، چل اس کے سارے لوازمات لے کے چلیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا فریش رہتا ہے. یعنی حاوی کرنے کی ضرورت نہیں، انجوائے کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی یہ بات. اور جیسے میں نے ہم بتاتے ہیں کہ سحری میں 3 کھجوریں آپ ضرور کھائیں. ویسے بھی سنت ہے نہار منہ آپ 3 کھجوریں کھائیں تو اس سے یہ جو سستی اور یہ سب ہے نا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے آپ بالکل فریش رہیں گے. تو بہرحال آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. بالکل بالکل. کل آپ نے ذکر کیا تھا، آج ہم بنانے جا رہے ہیں میک اینڈ چیز وتھ گارلک بریڈ. بالکل. میک اینڈ چیز ہم گارلک بریڈ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ہرب بریڈ میں بناؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ہم نے کچھ سلسلہ کر کے رکھا ہوا ہے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ اس کو آٹا میں نے آلریڈی گون کے رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی پہلے ہم ایک کام یہ کر لیتے ہیں، اپنا پاستا جو ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میک اینڈ چیز میں نے یہ یوز کر رہا ہوں پینی پاستا. اچھا، یہ جو شیپ ہے اس کو پینی کہتے ہیں. پینی. ہاں، اس میں بہت ساری شیپس آتی ہیں لیکن ہم پینی شیپ یوز کر رہے ہیں. اور یہ کس آٹے سے بنی ہوئی ہوتی ہے؟ یہ میدا ہوتا ہے بیسکلی. اور اس میں ہلکا سا کلر ڈلا ہوا ہے، وداؤٹ کلر بھی ہے، وائٹ بھی ہیں، اور نارمل جو آٹا ہے اس سے بھی یہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. یہ پاستا واسطہ جو بھی ساری چیزیں بنتی ہیں مل جل کے یہ نسل ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. بالکل. شیپ چینج ہوتے رہتے ہیں. شیپ چینج ہو جاتے ہیں. پینی پاستا ہے اسی طرح جیسے ایک ایسے ایلبو کی شیپ میں ہوتا ہے. بہت ساری اور اس کی ڈفرینٹ ورائٹی ہیں. اچھا، آ جاتے ہیں اپنے ہرب بریڈ پہ. ہرب بریڈ جو ہم یا گارلک بریڈ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے، آٹا ایک جیسا ہی گوندنا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اسکرین پر آپ کو لوازمات آ جائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس کے لیے لے لیں گے میدا. ٹھیک ہے. میدے میں آپ اس میں ایڈ کریں گے خمیر. خمیر کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کریں گے پسی ہوئی چینی. پسی ہوئی چینی کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈالیں گے آئل، ہلکا سا نمک ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، اس کو گون لینا ہے. ٹھیک ہے. میک اینڈ چیز نہیں، پہلے بریڈ کا لگا دیں ریسپی کارڈ. آٹا ہم دکھا رہے ہیں تو بریڈ کا لگا دیں. صحیح.
تو یہ ساری چیزیں آپ نے آٹے میں میدے میں ڈال کے اس کو اچھے سے گون لیا. گوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کور کر کے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ایسی جگہ جہاں اس کو ہوا نہ لگے. کتنی دیر؟ یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لے گا. اور یہ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو دکھایا, یہ اب خمیر ہو گیا ہمارے پاس. یہ جال دیکھ رہے ہیں آپ, تو یہ جالا سا آ جائے گا, اٹس مین کہ یہ خمیر ہے. اب اس کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کو شیپ دینی ہے. شیپ دے کے میں نے آلریڈی رکھا ہوا ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمارا کام ذرا سیف ہو جائے. تو یہ دیکھیں جی, یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو شیپ دے دی تھی. اچھا, اب شیپ دینے کے بعد اگین آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے. کم سے کم بھی آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دیں تاکہ یہ دوبارہ سے پھول جائے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پروونگ. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہاں پر گلام گیس کا میں آن کر رہا ہوں اوون. ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ اس پہ کچھ لگ گیا ہے, اس کو میں ذرا کلیئر کر لوں. اس کے بعد پھر یہ ہم آن کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے, اس میں جیسے آپ کہہ لیں گارلک بریڈ, تو آپ اسی آٹے میں لہسن کے جوے کو چاپ کر کے اچھے سے مکس کر دیں. تو یہ ہمارا گارلک بریڈ ہو جائے گا. اب ہم کیا کر رہے ہیں, مکس ہرب بنائیں گے. تو اس میں ہم صرف اور صرف مکس ہرب جو ہے اوپر سے ایڈ کر دیں گے, لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اور جی بالکل. اور یہ ہمارا اوون جو ہے آج کچھ ٹربل کر رہا ہے, اس کو ذرا سا ادھر آ کے دیکھتے ہیں. بریک پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. چلیں جی, بس اس کو ہم آن کر کے آن ہو گیا. اب اس کو ہم نے آن کرنا ہے, اس کو اپ اینڈ ڈاؤن میں آن کر رہا ہوں فین کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور چلیے جی, اب ہم نے یہاں پر اس کو آن کر دیا. اب بریڈ پہ رکھ دیں اوون میں, یا بریک ہے پہلے ہمارے 3 منٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم کیا کر لیتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے ایک آپ کے بریڈ کے اوپر ایک دیکھتے ہیں آپ, بڑا شائن سا ایک کلر آ رہا ہے. تو اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ آپ نے اب اس میں ہم نے انڈا لگانا ہے. صحیح. تو یہاں سے ہم ایک باؤل لیتے ہیں اور اس میں انڈے کو پھینٹ کے اور اس پر ہم لگائیں گے انڈا, اور ہمارے پاس پھر یہ اوون میں جانے کے لیے انڈا بھی بڑا ضروری ہے بھائی. ہمارے ہاں انڈا ویسے کچن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے میدانوں میں بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. بالکل, کیا کریں, بس انڈا ہی دیکھ رہے ہیں. صحیح کر دو یار, اتنے انڈے کیا کریں گے ہم. صحیح بات ہے. اچھا, اب یہ ہم نے اس کے اوپر انڈا لگا دیا. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گارلک بریڈ وغیرہ پہ اوپر سے کٹ ہوتا ہے. گرم ہو گیا, ابل گیا یہ پاستا, اس کو ابال لیا ہے اور ابال کے ہم نے اس کو اسٹین کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پاستا جب ہم بوائل کر کے رکھتے ہیں تو یہ آپس میں چپک جاتا ہے. دیکھیں اب یہ چپک گیا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب اس کو چپکے رہنے دیں. ابھی جب ہم اس کو یوز کریں گے, اس کا پھر میں آپ کو ٹپ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم رکھتے ہیں. اور اب کیا کریں گے, اپنی جو میک اینڈ چیز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی تیاری, اور بلکہ آپ کے سامنے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, میک اینڈ چیز کے لیے سارے لوازمات یہاں میرے پاس موجود ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میک اینڈ چیز میں ہمیں کریم چاہیے. کریم کے ساتھ ہی ہمیں ہیلپینو رکھے ہوئے ہیں, اولیوز رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر چکن چنکس جو ہے آلریڈی میں نے ڈن کر کے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمیں چاہیے موزریلا چیز, نمک, کٹی ہوئی لال مرچ, اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے کالی مرچ. یہ تمام چیزیں ریڈی ہوا ہے. اچھا, چکن کے لیے سمپل ہم نے چکن کے چنکس لیے, اس میں ہم نے نمک, کالی مرچ, پسی ہوئی یا کٹی ہوئی لال مرچ, چاٹ مسالہ ڈال کے اور ہلکا سا سرکہ تقریباً 2 کھانے کی چمچ اچھے سے مکس کیا اور سوتے کر لیا, فرائی کر لیا. اور یہ چنکس جو ہے یہ آلریڈی بنا کے ہر گھر میں میں کہتا ہوں رکھے ہونے چاہیے. جب آپ کو بچوں کو کریونگ ہوتی ہے رات میں, تو بس نکالے فٹافٹ, کسی بھی بریڈ پہ لگائے سلائس میں, اور آپ اس کو فٹافٹ سے ڈن کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر میں لے رہا ہوں پین میں تھوڑا سا پانی لیں گے, تقریباً 1/4 کپ کے قریب. تو 1/4 کپ کے قریب ہم نے پانی لے لیا ہے. اب اس پانی میں ہم شامل کر دیں گے شملہ مرچ. ریسیپی کارڈ بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے ناظرین. شملہ مرچ میں نے ڈال دی ہے تاکہ اس شملہ مرچ کا ذرا فلیور جو ہے وہ اچھے سے اس میں آ جائے. اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہیلیپینو. تو یہ ایک میں رکھ لیتا ہوں اوپر سے پریزنٹ کے لیے. یہ ہم نے ہیلیپینو ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے, ہیلیپینو کے ساتھ ہی ہم نے ڈال رہے ہیں اولیوس. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, اولیوس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں یہ چکن. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا اس میں آئل کا استعمال نہیں ہے. واہ واہ واہ. ساتھ ہی اب اس میں ہم ڈالیں گے بلیک پیپر
सारा पानी में हो रहा है काम. बिल्कुल, पानी ले लें या आप दूध ले लें, क्योंकि हम क्रीम यूज़ करें तो इसलिए हम दूध यूज़ नहीं कर रहे. कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर. अगर आपको मैक एंड चीज़ थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो दैन आप इसको बढ़ा लें नमक मिर्च को. अब इसमें डाल रहे हैं नमक और उसके साथ हम इसमें डालेंगे सैग का चिकन पाउडर जो यहाँ मेरे पास मौजूद है, और ये इसको ज़िप लॉक में है. ठीक है, आराम से आप इसको दोबारा से जब यूज़ करें उसके बाद आप इसको खोल के. ये वही चिकन पाउडर है जिसको आप कहते थे दाल में डाल दे तो चिकन बिल्कुल लज्जत आ जाएगी. बिल्कुल. आज ये हमने 1 खाने का चम्मच के करीब चिकन पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है. ठीक है. अच्छा, चिकन पाउडर जब आप किसी भी चीज़ में यूज़ करें तो उसमें फिर थोड़ा सा नमक का ख्याल रखिएगा. अच्छा. क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी होता है. और यहाँ पर अब इसमें मैं डाल रहा हूँ मशरूम्स. ठीक है, बटन मशरूम्स मैंने यूज़ की है. शटाकी मशरूम्स यूज़ मत कीजिएगा. शटाकी मशरूम आप जानते हैं कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है. अच्छा. तो वो आपके डिश को ब्लैक कर देगा. अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स किया. मशरूम को हम वेजिटेबल में काउंट करते हैं. जी जी बिल्कुल. ये देखा होगा आपने घरों में अक्सर, अब तो ज़मीन नहीं है, बचपन में जो है ये निकलती थी बारिश के बाद बहुत सारी जगहों पर. ये खुम्बें कहलाती हैं उर्दू में. और इसका आप कह लें कि जो फ्लेवर है आप कह लें कि अंडे की तरह होता है. और ये जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. चलें जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है क्रीम. सही, ये वही क्रीम है जिसकी वजह से दूध नहीं डाला हमने. बिल्कुल. और ये अच्छा, अब यहाँ पर मैं तो पैकेट की क्रीम यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, नॉर्मली ये इजीली मिल जाती है. अदरवाइज़ क्या है कि आप इसमें जो है क्रीम कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जैसे जैसे पकाते हैं तो वो गाढ़ी होती है. तो आपके पास अगर वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही आसान और सिंपल एक रेसिपी होगी, लेकिन कितनी चीज़ें माशाल्लाह इसमें गई हैं. रिच है, काफ़ी रिच रेसिपी है, और ये पूरा एक तरह से पूरी मील है ये बेसिकली. कंप्लीट मील है और हैवी बनेगा. बिल्कुल, पेट भर के आप खा सकते हैं, फिक्र ना करें. ठीक है. अब ये हमारे भरेगा पास आपका डन हो गया है. और इसमें अब हम डाल रहे हैं ओरिगैनो. ऑरिगैनो. ठीक है, ओरिगैनो हम डाल देंगे. ओरिगैनो के साथ ही अब इसमें मैं डाल दूंगा चीज़. फ्लेम को बिल्कुल आप डेड एंड पे ले आएँ, स्लो कर दें. और इसमें अब हम चीज़ डालेंगे ताकि चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हमारे पास मैक एंड चीज़ हो जाएगा तैयार. बस अब इसको हमने चीज़ को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि जल्दी से. मक्खन और चीज़ में क्या फर्क है असद भाई? मक्खन तो बेसिकली आप देखें वो दूध से सिर्फ और सिर्फ जो फैट निकाला जाता है वो है मक्खन. ठीक है. फिर उसके बाद ये जो चीज़ है ये दूध को फाड़ के और फिर उसको बनाया जाता है. ये है दूध ही. अच्छा. ठीक है, दूध की एक आप कह लें कि फॉर्म है. कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये. बिल्कुल. और ये अब हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी जो कंपनीज हैं वो बना रही हैं. इसमें अलग अलग मोज़रेला चीज़ मैंने इस वक्त मोज़रेला यूज़ किया है. इसमें चेडर चीज़ भी आती है, मोज़रेला भी आती है. किसी वक्त इस पर गुफ्तगू करेंगे कि फ़र्क क्या होता है सब में. बिल्कुल जी. इसमें फ़र्क एक तो मेन फ़र्क ये है कि मोज़रेला जो हम डालते हैं ना इसमें थ्रेड बनता है. अच्छा. और चेडर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे रुक जाती है. अच्छा. जम जाती है. अच्छा जी, बस अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं पानी. ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. और उसके बाद अब मैं ये आपको बताता हूँ इसका तरीक़ेकार यहाँ रखते कि इसको हमने किस तरह से सेपरेट करना है. अच्छा जी, अगेन हमें पानी चाहिए. ये हमारे पास आप देख रहे हैं चिपक गई थी. अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इसमें पानी डालना है. ठीक है, अलग हो जाएंगे. पानी डाल दिया. ठीक. पानी डालने के बाद अब आप इसको इस तरह से ये देखें वॉश कर लें. और नॉर्मल पानी लेना है, कोई ठंडा पानी नहीं लेना. नलके का टैप वाटर जो हम यूँ कहते हैं जिसको, वो आपने लेना है. हाँ. अब आप ये देखें बिल्कुल सब अलग हो गई. और साफ पानी हो. हाँ, ऐसे हमारे यहाँ नलके के पानी में और पानी मिक्स हो जाता है. वाह वाह. चलिए, ये अब हमारे पास रेडी हो गई. ऐसा हमारे शेफ असद की खासियत है कि सारा काम आपके सामने कर देखें, और जो काम अगर रेडी किया भी है तो बता देंगे कि ये जो मैंने रेडी किया है ये इस शेप में इस तरह से आया है. जी हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं ये कहता हूँ हालांकि वक्त कम होता है, लेकिन इनके टाइम में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है कि ये 55 मिनट में, 1 घंटे में, 40 मिनट में सारा काम माशाल्लाह करते थे. बिल्कुल. बस हमारे पास ये रेडी है. और आप ब्रेड ज़रा एक नज़र दिखा दें, अगर हमारा कैमरामैन दिखा दे. अवन खोल के. क्या बात है. लाइट हम जला देते हैं. ये इसको
प्रेस करेंगे। ये लाइट जल गई, ये देखें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं ना, तो कॉफ़ी हाउस वगैरह में या ब्रांडेड कॉफ़ी हाउस जो पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पर हैं, उनमें इसी तरह की जो है ना वो जो चलिए जी। और स्क्रीन पर जो है आपने देख ली ब्रेड, देख सकते हैं, ज़बरदस्त। बस इसको अब हम निकालते हैं ब्रेड को, और हमारे पास मैक एंड चीज़ भी रेडी निकाल है। लूँ मैं? आपसे 1 मिनट में आपको फिर मुझसे बहुत गर्म नहीं, होगा। आपने अभी बहुत सारे प्रोग्राम करने, तो ऐसा हाँ, ना हो कि हाँ, आपके हाँ। हाथों में पट्टियां बनी हुई हों। जी 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 बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई। हम तो अब इस वक्त आजकल रोड भी क्रॉस करते हैं तो ख्याल रखते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। चलेंगे, खेलने की इजाज़त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड आ गई। वाह वाह वाह, देखिए ऊपर भी कितनी अच्छी। ये ऊपर क्या क्या डाला था ऊपर आपने? हमने एक तो अंडा, आपने जी हाँ, अंडा लगाया था, अंडे का पेंट किया था आपने। बिल्कुल। और उसके साथ मैंने मिक्स हर्ब डाल दिए हैं, जिसमें आप चाहें तो ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिक्स हर्ब डाले हैं, जिसमें थाइम है, रोजमेरी है, ओरिगेनो है, सारी चीज़ें मिक्स हैं इसमें। ओह, है भी अच्छा नरम है। और बस इसको भी हम इंशाल्लाह काट के दिखाते हैं। वैसे तो आपने इसको ठंडा करना है, फिर कट करना है, लेकिन क्योंकि हमने आपको दिखाना है तो इंशाल्लाह फिर इसको काटते हैं। इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। चलिए जी, ये हमारे पास मैक एंड चीज़ तैयार हो गई है। ठीक है, हमारे स्टूडियो के खुशकिस्मत तरीन लोग वो होंगे जो इफ्तार में से खाएंगे। खुशकिस्मत तरीन। अच्छा, हंसी आ रही है, सबको हंसी आ रही है, लेकिन कल मुझे काठियावाड़ी छोले उन्होंने खिलाए थे और उसके बारे में आप बताएं, लोगों को रिव्यू दे दें। चखाए थे। अच्छा। और साथ ही वो भी आपके जो प्याजू, जी जी जी, यानी प्याजी पकोड़े, सही बने थे। हाँ, अच्छे थे। ये एक शख्स का एहसान है जिसका नाम है मोहसिन। क्या बात है। वो हमारे नवीद साहब डायरेक्टर, जी, 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 जिनके कब्जे कुदरत में इस वक्त हमारी जान है कुछ जी दिनों जी तक। जी। तो उनकी हिदायत पर एक मोहसिन ने हम पे एहसान किया था। वैसे हमारे यहाँ मोहसिन बहुत सारे हैं, एक मोहसिन हमारे सामने बैठे हुए हैं जो हमें ये खाना खिलाएंगे। ठीक है जी। वाह, अच्छा, वाह। ये हमारे पास हो गया रेडी, और अब हम ज़रा काउंटर को फील क्लीन करो करते कैसे। हैं। हाँ हाँ, चलिए, और उसके बाद हम ब्रेड को क्या कट बना है करते हैं। स्क्रीन पे देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है असद भाई। वाह वाह। जी। अच्छा जी, अब बिल्कुल ये मैंने आपको ऑथेंटिक रेस्टोरेंट की रेसिपी बता दी है, और इसको आप बिल्कुल जो है बहुत heavy रेस्टोरेंट है। स्टाइल में हमने इसको बनाया है, ताकि आप रेस्टोरेंट की जो क्रेविंग है और जो उसका फ्लेवर है वो आप देख सकें असद और भाई हेवी सीख है। सकें। देखिए ये एक चम्मच में उठा रहा हूँ ना, जी जी जी, मतलब अच्छा खासा आपके पेट खाने में भी जाएगा, ऐसे ही पेट भर है। जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसका अब ये ना यहाँ समझे पर शाम की चाय वाला काम है। ये नहीं, ये पूरा एक तरह से आप कह रहे हैं मील है। मील है, और ये आप इसको मेन कोर्स, नॉट एपिटाइजर। यहाँ पर हमारी नाइफ रखी हुई है, ब्रेड नाइफ। अब इसको हम कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि गर्म भी है, आपके हाथ भी जलेंगे, और ये फिर थोड़ा सा कटने में भी इशू करती है। ठीक है, ये देखिए, वाह वाह वाह, इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें, बिल्कुल ब्रेड की सॉफ्टनेस इतनी आप देख लें। जबरदस्त खुशबू आ रही है। और ये अब हमारे पास ब्रेड हो गई तैयार, और इसको अब हम सर्व करते हैं। एक तो आटे की खुशबू है, साथ में जो ऊपर हर्ब्स डाले हैं उसकी खुशबू। जी, उसकी। अच्छा, ये हमारे पास मैक एंड चीज़ आ गया था, और ये हमारे पास इसके साथ ब्रेड आ गई। क्या बात, और सारा काम आपके सामने हुआ है। बस ये है कि आपने असल में बेसिकली कुकिंग जो है ना, अब उसमें भी टाइम मैनेजमेंट आ गई है। उसमें भी हर चीज़ जो है ना टाइम मांगती है। उसमें चीज़ों को आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो वो बहुत आसानी के साथ आप हर चीज़ बना सकते हैं। वाह वाह, इसमें भी धुआं निकलता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। वाह वाह, ठीक है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और ये चलिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, देखें कितनी खूबसूरत तरीके से कन्वर्ट होके इस शेप में आ जाती हैं। 10, 15, 20 चीज़ें होती हैं जिनको मिला के इस तरह का शेप इख्तियार किया जाता बिल्कुल। है। अच्छा, हमारे शेफ असद साहब रिकैप करेंगे, सामने कार्ड भी चलेगा, फिर जल्दी जल्दी हम जो है ना इसको वाइंड अप करेंगे। जी अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको हर्ब ब्रेड जो हमने बनाई है उसके बारे में बताता हूँ कि इसलिए हमने सबसे पहले मैदा लिया। मैदे में हमने ऐड करना है खमीर। ठीक है, मैदा 4 कप ले लें, खमीर 3 खाने के चम्मच लेंगे, पिसी हुई चीनी 2 चम्मच, नमक आप डालेंगे 1 चाय की चम्मच, और तेल आप डाल देंगे 4 चम्मच। लिखा है, इसका मतलब है 4
کھانے کے چمچ، تو مینشن نہیں ہے وہ، آپ اس کو ہم چلیں بتا دیا ہم نے. تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کیا اور پانی کے ساتھ آٹا گوندنا ہے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں، اور اس کو کور کر کے 1-1.5 گھنٹہ ریسٹ دے دیجئے. ریسٹ دینے کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے، بریڈ کی شیپ دینی ہے. بریڈ کی شیپ دینے کے بعد پھر آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ دوبارہ سے بریڈ کی جو شیپ ہے وہ اور رائز ہو جائے، پھول جائے. اس کے بعد اگر یہ آپ پروسیجر نہیں کریں گے دوبارہ پھولنے والا، بریڈ کو بنا کے ڈائریکٹ اگر آپ نے اوون میں رکھ دیا تو یہ جو بریڈ ہے یہ ہارڈ ہو جائے گی، بالکل ہارڈ ہو جائے گی. تو اب یہاں پر ہی ہمارے پاس اس طرح سے بریڈ کے اوپر ہم نے انڈا لگایا، انڈا لگا کے اس کے اوپر ہم نے اوپر مکس ہرب ڈال دیے اور 180 ٹیمپریچر ہم نے آن کیا اوون کا، اور یہ تقریباً 30 to 35 منٹس میں آپ کی جو بریڈ ہے وہ بیک ہو جائے گی. اوون اگر الیکٹرک ہے تو آپ اپ اینڈ ڈاؤن فین کے ساتھ آن کیجیے گا، اگر گیس اوون ہے تو پھر نیچے کا جو برنر ہے وہ آپ آن کر کے رکھیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. اور میک اینڈ چیز کا دے دیں. جی میک اینڈ چیز کے لیے ہم نے جو ہے سب سے پہلے جو پینی پاستا تھا وہ اس کو بوائل کر لیا. پانی رکھا ہم نے، تھوڑا سا پانی میں ہم نے ڈال دیا شملہ مرچ. شملہ مرچ کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہیلیبینو. اس کے ساتھ ہم نے ڈال دیا تھا زیتون، مشرومس ایڈ کر دیے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ایڈ کر کے اس میں آپ نے ڈال دیا نمک، نمک کے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالا چکن پاؤڈر. چکن پاؤڈر ڈالنے کے ساتھ اچھے سے مکس اپ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس میں پاستا ڈالا، کریم ڈالی، اور اس کو اچھے سے مکس اپ کر کے چیز ڈال کے اس کو مکس اپ کر کے آپ کے سامنے سرو کر دیا. تو اب آپ اس کو انجوائے کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کھا کر دعائیں بھی دیجیے گا. بالکل بہت ضروری. دعا دے رہے ہیں آپ سب کو، اللہ آپ کا رمضان اچھا گزارے، اچھے طریقے سے کھائیں، صحت مند رہیں. J. کا شکریہ جو ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں. اگر وہ ملبوسات نہ بھیجتے تو ہم کیسے کھڑے ہوتے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، علم کی محفل ہوتی ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے آداب گفتگو، اور موجود ہیں روزانہ کی طرح دو بہت ہی معزز علماء کرام. تعارف کی طرف چلتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام ورحمۃ اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ دونوں احباب تشریف لائے. آداب گفتگو کا موضوع ہے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے، یعنی جو ہمارے گفتگو کا انداز ہے اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ان آداب پہ پورا اترتا ہے جس کے لیے ہمیں تلقین کی گئی، اور سامنے والے کی جو گفتگو کا انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے تحمل برداشت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور ایک ایسا خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے کہ سب ایک دوسرے کی گفتگو اور ان کے آداب کا جو ہے وہ احترام کریں. اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو بولنا ہے انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے جو ہے وہ گفتگو کے آداب بیان فرمائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین گفتگو کا انداز کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بولنا، دیکھیں بولنے کا فن اللہ نے ہر ذی روح کو عطا کیا ہے، یعنی جس کے جسم میں جان رکھی ہے اللہ نے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن بولیاں مختلف رکھی ہیں. لیکن سب سے خوبصورت انداز بولنے کا جو دیا گیا اللہ رب العالمین نے وہ انسانوں کا عطا فرمایا. بلکہ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کا جو بولنا ہے وہ فرشتوں کے بولنے سے زیادہ خوبصورت ہے. اچھا، فرشتوں کی بولی سے زیادہ انسان کی بولی خوبصورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو انسان بنا کر بھیجا گیا. اگر فرشتوں کی بولی یا فرشتے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور حسین ہوتے ہیں اور انداز گفتگو زیادہ اچھا ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام کبھی انسان بن کر تشریف نہ لاتے بلکہ فرشتہ بن کر تشریف لاتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک زبان گوشت کا لوتھڑا ہے اور دو ہڈیوں کے درمیان ہے، اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے تو اس وقت تک اس کا بھید چھپا رہتا ہے. جب بولتا ہے تو پتہ پڑتا ہے کہ اندر کوئلے کی دکان ہے یا سونے کی دکان ہے. واہ 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 واہ. تو اسی طرح یہ بولنا گفتگو. اور پھر دوسری بات یہ گفتگو کے اندر
سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، پہلا یہ کہ آپ کا گفتگو کا انداز نہ بہت زیادہ رف ہو، کیونکہ حضور کا جو انداز مبارکہ تھا نہ وہ رف تھا بہت زیادہ، بالکل جو ہے شائستہ قسم کی گفتگو. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور یہ زوجہ ہیں، اور زوجہ اگر کوئی چیز کی تعریف کرے تو جن کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے خیر تو پھر زوجہ نے تو کرنی ہی تھی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا گفتگو کا اتنا خوبصورت انداز تھا اور ایسے ٹھہر کر سنبھل کر گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حضور کے الفاظ کو گننا چاہے نا، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا تھا. اور آپ کا انداز مبارکہ یہ تھا جیسا ہمارا انداز، ہم جب مارکیٹ میں ہوتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے، ہم بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا انداز انتہائی رف ہوتا ہے. آقا دو جہاں کا انداز ایسا نہ تھا، بلکہ حضور علیہ السلام جیسے باہر تھے ایسے ہی اندر تھے. ایک مومن کے اندر یہی صفت ہونی چاہیے کہ جیسے اس وقت ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ہم بازار میں مارکیٹ میں کسٹمر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا یہی انداز ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا یہی انداز ہمارا ادب اور احترام والا یہ ہمارا زوجہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے گفتگو کا اتنا اثر پڑتا ہے سامنے والے پر کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے یہ ایک پورا تربیت کا باب یوں سمجھ لیں نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ تربیت کا باب اس طرح نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اچھا شبیر بھائی بیٹا بھی کون؟ جو مشرک ہے، اچھا اس کو فرما رہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، فرمایا یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے. آج ہمارا انداز گفتگو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ابے تبے اور انتہائی بد اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ گفتگو کے آداب کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے انداز گفتگو کو انتہائی نرم اور آسان رکھے. سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں جب بدو آتے تھے عرب کے دیہاتی آتے تھے، حضور اتنا آسانی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ بچے اگر بیٹھے ہونا تو وہ بھی آپ کی گفتگو سمجھ لیا کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں اچھی گفتگو کرنے والوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کون سی گفتگو کہاں کرنی ہے، ایک تو یہ علم نہیں ہوتا یا ان سے جو ہے وہ بھول چوک ہو جاتی ہے، نظر انداز کرتے تھے، اور کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے. یعنی ایک تو محل کا خیال، دوسرا آڈینس جس سے وہ بات کر رہا ہے. یعنی جس کو انگریزی نہیں آتی اس کے سامنے آپ انگریزی کے الفاظ بولنا شروع کر دیں. بچوں کے ساتھ اسکول میں اگر تقریر کرنی ہے تو آپ وہ تقریر کر رہے ہیں جو درس بخاری میں کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیں کون سی بات کہاں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن گفتگو کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کئی آیات کریمہ کے اندر بہترین گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے. قولوا للناس حسنا، تم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر لو، ٹھیک ہے. یا اسی طرح قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان سے جب آپ گفتگو کریں تو سب سے پہلے فقل سلام علیکم، ان کے اوپر سلام کرو، سلام علیکم کہو. اچھا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ تکلموا تعرفوا، تم بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان کی پہچان اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ زبان نہیں کھولتا، جب تک بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کس سے کس موقع پر کس انداز میں بات کرنی ہے اس کا تعلق حکمت سے ہے، حکمت اور تدبیر سے ہے. بات کرنے کی استطاعت اور صلاحیت تو ہم سب کو حاصل ہے. یہی وجہ کہ انسان کو حیوان ناطق کہا گیا. منطق کی زبان میں انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. حیات ہمارے اندر ہے لیکن اس کے ساتھ اضافی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناطقیت کی ہے، نطق کر سکتے ہیں. تو یہ تو سب کے اندر ہے. لیکن اچھا بولنے والا وہ کہلاتا ہے کہ جو موقع محل کو دیکھ کر بات کرے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مثلا بولنے کی صلاحیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کی باتیں جو ہم اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیں. آپ اپنے مخاطبین کے لیول کے حساب سے، ان کی سطح ذہنی اور سطح فکری کے حساب سے بات کریں گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. ٹھیک ہے، حکمت کا تعلق اسی چیز سے ہے. بچوں کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے ایسے سخت اور مشکل الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ان کے پلے ہی نہ پڑے. تو گفتگو کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تو بات کو سمجھانا ہوتا ہے، وہ تو تفہیم ہوتا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تو آپ کی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح بزرگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے خاص آداب ہیں. اور اسلام نے خاص طور پر جو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. اچھا، ہمارے یہاں یہ خوش قسمتی بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اردو بولنے والے ہیں.
یعنی ہماری قومی زبان اردو ہے. اردو بہت نفیس اور بہت ہی پیاری زبان ہے. اس میں خود بخود ادب ہے. یعنی جب کوئی آئے تو ہم نہیں کہتے بیٹھ جاؤ, اس کو یوں بھی کیسے تشریف رکھیے, اسی طرح آئیے, کیسے ہیں آپ, مطلب اچھے الفاظ اس میں, اور نشست کا خیال رکھا جاتا ہے. آنے والے, جانے والے, بٹھانے والے, دعوت میں جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کھانا نوش فرمائیے, تو ایسے الفاظ ہیں عنایت, ازراہ کرم, ازروح مزاح, ایسے الفاظ ہیں کہ جو آلریڈی ادب والے ہیں. انسان جب تک بات نہیں کرتا پہچانا نہیں جاتا. جب آپ اچھے انداز میں خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں گے تو ایک تو دوسرے کے اوپر اثر بھی ہوگا اور آپ خود پہچانے جائیں گے. اس کا سب سے فائدہ انسان کے اپنی شخصیت کے پہچان کے حساب سے, کہ آپ کی پہچان اس کے سامنے, مخاطب کے سامنے یا مخاطبین کے سامنے زیادہ لوگ اگر ہوں تو آپ اچھے انداز میں پہچانے جائیں گے, آپ کا تعارف ان کے سامنے ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میرے بڑے صاحب آ رہے ہیں یا بڑے بھائی آ رہے ہیں, ان سے آپ ملاقات کیجیے گا, وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. اب بڑے بھائی ہیں, ان کے منہ میں ہے گٹکا, وہ آ کے کہہ رہے ایک منٹ میں بات کرتا ہوں آپ سے, انہوں نے تو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو رگڑا لگا دیتا ہے. بالکل ایسے. آپ چاہے کتنے بڑے بزنس مین تھے, بڑے بھائی آ گئے, بڑے بھائی یوں ہیں, بڑے بھائی عرش سے فرش, سارا انہوں نے جتنے بھی تابر طور تعریفوں کا کے حملے تھے نا وہ سارے کر دیے, لیکن آپ نے آ کر جب پہلا لفظ بولا تو آپ کی پریزنٹیشن نے بتا دیا کہ آپ کس جگہ پہ موجود ہیں. اچھا مفتی صاحب, دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جان بوجھ کر الفاظوں کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے امپریشن پڑے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی تو آداب گفتگو کے خلاف ہے. دراصل یہ جو انداز ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا, اس کو کہتے ہیں احساس محرومی یا احساس برتری کہہ لیں اس کو, کہ میں سب سے برتر نظر آؤں, اور جب میں بات کروں نا تو وہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے سامنے والے امپریشن پڑ جانا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بڑی پیاری بات کہی کہ خواہ مخواہ عربی بولنا شروع کر دیں گے, مشکل الفاظ بولیں گے. یعنی وہ جیسے ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ عوام کے لیے گفتگو ہوتی ہے, لیکن جب ہم درس نظامی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور خامسہ اور سابیہ کلاسوں کو پڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ انداز گفتگو نہیں ہوتا ہے, وہ مشکل انداز ہوتا ہے, وہ عوام سمجھ بھی نہیں پاتی ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا گیا, فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا مخاطب کون سا ہے. مثال کے طور پر ہم کئی مرتبہ ایسے مطلب آفیسز میں جانا ہوتا ہے کہ ان کو بیچارے وہ دیہاتیوں کے ساتھ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو جب اردو, ایک تو آپ کو اردو بولنے نہیں آتی, وہ ایک الگ میٹر ہے. جب آپ پاکستان میں بیٹھے ہو, پاکستان کے کسی شہر میں بیٹھے ہو اور کسی برانچ میں بیٹھے ہو کمپنی کے, جب آپ جائیں, خصوصاً بینکوں میں یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو انگلش بولنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے, میں انگلش کے مخالف نہیں ہوں, میں خود پڑھا لکھا ہوں, میرے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن انگلش کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی کمال ہے کہ جب آپ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ وہ گفتگو کریں کہ سامنے والے جو آپ کا مطلب مقابل ہے, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, وہ کیا سننا چاہتا ہے, وہ کیا سمجھ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو جب آپ کسی بچے سے گفتگو فرماتے ہیں, مولا کائنات کی تربیت کی نا حضرت علی مرتضیٰ کی سرکار دو عالم علیہ السلام نے, تو گفتگو فرماتے ہیں تو بالکل ایک بچے کی سطح پر اتر کے آپ کو اس کو بات کرنی پڑے گی. آپ اس کو عالمانہ انداز میں سمجھائیں گے, ایک پروفیسر کے انداز میں سمجھائیں گے, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے وہ مشہور بات ہے کہ وہ کسانوں کا ایک وقت ملنے وزیر کے ساتھ گیا تو وزیر صاحب کہنے لگے کشت امسال امسور تقاتر نباشد, تو یعنی انہوں نے فارسی میں کہا کہ اس سال تمہاری کھیتی میں بارش ہوئی نہیں ہوئی. تو دیہاتی نے سنا اور سن کر باہر آ گیا, تو لوگوں نے کہا کیا ہوا, بولا وہ وزیر صاحب شاید تلاوت کر رہے ہیں اندر. تو اسی طرح جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی عقل کے مطابق آسان الفاظ میں دھیمے لہجے کے اندر بات سمجھانا مقصود ہے, دروازہ توڑنا مقصود نہیں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں, اور جب ان سے کہا جائے کہ یار ذرا اپنی گفتگو کا انداز تو اچھا رکھو, کہتے ہیں یار میں بالکل جو ہے نا دل میں کوئی بات نہیں رکھتا, جو ہے سامنے کہہ دیتا ہوں. اب سامنے کہہ دینے میں وہ سب کچھ کہہ گئے جو اخلاقیات کی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, گفتگو کے حوالے سے ہے کہ انسان زبان کے اوپر کنٹرول رکھے, اس لیے کہ کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ جو ہے اسی زبان کی وجہ سے انسان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا اور حساب و کتاب دینا پڑے گا. وہ قرآن کریم کے اندر بھی آیت کریمہ ہے نا کہ ما یلفظ من قول,
کیا ہے آیت ما کریمہ؟ یلفظ من قول الا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب رقیب عتید۔ عتید، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کے پاس ایک نگہبان مقرر موجود ہے. واہ واہ. یعنی ہمارے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ اور ہر بات کے اوپر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے نگہبان مقرر کیا ہوا ہے کہ جس کے مطابق لکھا جا رہا ہے. آپ جب بری بات کریں گے وہ ساری بری باتیں جو ہیں وہاں پر لکھی جا رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایسی کئی آیات کریمہ ہے کہ جن کے اندر دوسروں کی دل آزاری سے منع کیا گیا ہے، دوسروں کا تمسخر اڑانے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسروں کو برے القابات سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح ایسے الفاظ کہ جس سے دوسروں کی توہین ہو ان سے روکا گیا ہے، اور ایسی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے دوسروں کی برائیاں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیے ہیں. جب ہم دوسروں کی دل آزاری کریں گے تو یہ سارے جو ہے وہ انسانی حقوق کے معاملات میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے. کل قیامت کے دن اسی انسانی حقوق کے حوالے سے کوتاہی کی وجہ سے بہت سارے ان کو جو ہے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت ہی خوبصورت ایک صفت جو تھی وہ آپ کا حسن اخلاق تھا. انک لعلی خلق عظیم. یہ حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فائز فرمایا. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ سے جو ہے وہ درس حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب بات کریں تو نرمی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے. کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے. کبھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے مسائل اگر پیش آ جاتے تب بھی انتہائی نرمی کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے تھے. اور آپ کی اسی نرمی کی وجہ سے، زبان کی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد رہتے تھے. قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ مہر الہی اے حبیب کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل اگر ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پراکندہ ہو جاتے. لیکن لوگوں کا آپ کے ارد گرد رہنا، آپ کی محفل میں بیٹھنے کا شوق ان کے اندر ہونا، یہ آپ کی نرمخوئی کی وجہ سے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے. ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم آپ کی اس صفت کی اتباع کرنے کی کوشش کریں. کے حوالے سے والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائیں.